الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المعروفين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کی پہلے بارے میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی آیت کے تحت آپ سے کچھ باتیں کی جائیں. اس سے پہلے آئیے ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک چونکہ ہم احادیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں، انسان کی کوئی بھی دعا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک اس میں درود پاک نہ پڑھے. اور درود پاک میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی بتایا تھا، اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. آئیے بات آپ کے سامنے رکھوں درود پاک کے تعلق سے. ہمارے اور آپ کے ایک امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقہ کے امام بھی رہے اور ولی اللہ بھی رہے. فرماتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے عرض کرنے لگی، اے خواجہ حسن بصری، میری ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ انتقال کر گئی. کافی عرصہ گزر گیا ہے، بہت ٹائم گزر گیا. میں ہر دن چاہتی ہوں کہ مجھے وہ خواب میں نظر آ جائے. سوتے وقت بھی میں یہی خیال رکھتے 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 سو جاتی ہوں کہ مجھے خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرے کہ میری بیٹی مجھے نظر آ جائے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے مجھے میری بیٹی خواب میں نظر نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ دیکھنا کیوں چاہتی ہے؟ بیٹی انتقال تو کر گئی، اسے دیکھنا کیوں چاہتی ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حالت میں ہے. کہا ٹھیک، تو پھر ہمارے پاس کیوں آئی؟ کہا آپ کے پاس اس لیے آئی، آپ ایک عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہے، کوئی ایسا مجھے عمل بتا دے جس عمل کی وجہ سے مجھے میری بیٹی نظر آ جائے. فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک عمل بتایا، جاؤ گھر میں سونے سے پہلے اچھی طرح پاک و صاف ہو کر وضو کر کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر یہ عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیٹی نظر آ جائے. اب فرماتے ہیں یہ عورت گئی، خوشی خوشی جا کر یہ سارا عمل کیا، وضو کیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، بس عمل پڑھ کے سو گئی. سونا تھا کہ بیٹی خواب میں آ گئی. اب جو ہی بیٹی کو خواب میں دیکھا، دیکھ کیا رہی ہے کہ اس کی بیٹی جہنم کی آگ میں جھلس رہی ہے. اب چیخ مار کر یہ نیند سے بیدار ہو گئی، یا اللہ میری بیٹی، اور جس بیٹی کے نان نفقہ کے لیے، جس بیٹی کو میں نے نازو رکھا، جس کو پالا، جس کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی، آج وہی بیٹی جہنم میں جل رہی ہے. فوراً جب صبح ہوئی یہ عورت دوڑی دوڑی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئی. اے اللہ کے ولی، میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں جھلستے ہوئے دیکھا ہے. آپ فرماتے دیکھا تو میں کیا کروں؟ آپ نے جو کہا تھا مجھے دکھا دو، جو کام کہا تھا میں نے دکھا دیا. کہا نہیں حضرت دکھا تو دیا، لیکن آپ کچھ کیجئے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں،
ہم لوگوں کو اگر کوئی چیز دیکھنی نا ہمیں آنکھیں پھوڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور نظر نہ آئے تو 1 2 نمبر 2 نمبر 2.5 نمبر 3 نمبر کا چشمہ لگانا پڑتا ہے، پھر بڑے باریکی سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی یوں نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کچھ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ اب الٹی چال کیا ہے؟ کچھ دیکھنے کے لیے سیدھی چال ہے کہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے، لیکن ولی کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کرتا ہے۔ اسی لیے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے آنکھ بند کی، یوں سر مبارک نیچے جھکایا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی جنت میں ٹہل رہی ہے۔ خواجہ حسن بصری کو آپ نے جب دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہی اور اس کی والدہ نے کہا تھا کہ وہ جہنم میں جھلس رہی ہے، اب بیٹی ادھر سے کہتے اے حسن بصری کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں تو وہی بیٹی ہوں جس کی ماں کو آپ نے عمل بتایا اور اس نے مجھے جہنم میں دیکھا، میں وہی بیٹی ہوں جس کی ماں اس ٹائم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں دیکھو جنت میں سیر کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تو رات میں آپ کی ماں نے آپ کو جہنم میں دیکھا تھا، لیکن صبح میں دیکھ رہا ہوں آپ جنت میں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے حسن بصری، جو ماں نے دیکھا وہ اصل حقیقت تھی، میرا عمل اس قابل نہیں تھا کہ میں جنت میں آ جاتی، لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ صبح میں نماز فجر ادا کر کر وہ قبرستان میں آیا، ایک مرتبہ محمد عربی پہ درود پڑھ لیا، بس اس درود کی وجہ سے 70,000 مردے کی اللہ نے بخشش فرما دی، انہی مردوں میں سے ایک میں بھی ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ 70,000 کو بخش کے جنت میں بھیجا۔ یہ ہے درود کی برکت، یہ ہے درود کی فضیلت۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک مقام پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہماری اور آپ کی ماں رسول کریم کی زوجہ محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عائشہ جو نبی کی بیوی ہیں اپنے کمرے حجرے مبارک کے اندر کپڑا سل رہی تھی، رات کا وقت تھا، اچانک سوئی ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، چراغ بجھ گیا، اندھیرے میں آپ یوں ہاتھ کر کے سوئی تلاش رہی تھی، سوئی تو نہ ملی، تلاش کر ہی رہی تھی، باہر سے رسول رحمت تشریف لے آئے۔ سرکار جب باہر سے تشریف لائے، نور مصطفیٰ اتنا چمکا، پورا حجرہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ کو وہ سوئی مل گئی۔ اب سوئی ملی، آپ خوش ہو گئے۔ ان کی خوشی کو دیکھ کر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے جو نبی کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہر انسان کے سینے میں عشق ہے، ہر انسان سوچتا ہے کوئی عمل مل جائے، کوئی نفل ایسے مل جائے، کوئی نماز ایسے مل جائے جس کی وجہ سے رسول رحمت کا دیدار ہو جائے۔ کون ایسے عاشق نہیں؟ کون مدینے میں جا کے تڑپتے نہیں؟ کون روزہ رسول پہ جا کے دیدار کے لیے روتے نہیں؟ ہر انسان کی، ہر مومن کے جس کے سینے میں ایمان ہے وہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے، سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس انسان کے لیے بربادی جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ، وہ کون تو وقت ہے جو قیامت میں بھی آپ کو نہیں دیکھے گا؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس نے میرا نام سنا، کسی محفل میں سنا، کسی مجلس میں سنا، کسی کتاب میں پڑھا، کسی عالم کے منہ سے سنا، کسی اور انسان کے منہ سے سنا، جب میرا نام سنا اور سن کر خاموش رہا، مجھ پر درود نہ پڑا، قیامت کو میرا دیدار نہیں کرتا۔ ہر انسان کو کیا چاہیے؟ جب جب نبی کا نام سنے تب تب نبی پر درود پڑھیں۔ درود کے فائدے یہ ہیں، ہم دنیا میں درود پڑھیں گے، آخرت میں ہمیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہوگا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں، جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جس کو قربت مصطفیٰ چاہیے وہ درود پڑھے۔
میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی اللہ رب العزت اس میں ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. اب عبادت ہے کیا چیز؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے مذاہب ہیں. مسلم ایک مذہب، ہندو ایک مذہب، عیسائی ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب ہے، نصرانی الگ ایک مذہب، آگ کے پجاری الگ ایک مذہب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا بھی مذہب تھا جو سورج کو خدا مانتے تھے، جو چاند کو خدا مانتے تھے. الگ الگ دنیا بٹ گئی. آج ہم بھی دیکھتے، ہم اپنی نماز کو عبادت کہتے ہیں، ہم اپنے روزے کو عبادت کہتے ہیں، ہم حج کو عبادت کہتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت کہتے ہیں، صدقات کو عبادت کہتے ہیں. لیکن ہم سے ہٹ کر جو غیر مذہب ہے، جو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں اسے اپنی عبادت کہتے ہیں، جو درخت کو سجدہ کرتے ہیں اسے اپنی عبادت سمجھتے ہیں. ہر انسان ہر مذہب میں بٹ کر اپنے عمل کو عبادت سمجھتا ہے. لیکن ہم ایمان والے ہیں. قرآن نے اس چیز کو صاف کر دیا، لوگوں پتھر خدا نہیں، درخت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں ہے. ان سب کو پیدا کرنے والی میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے. اب عبادت کس کی کرنی؟ نہ پتھر کی عبادت، نہ درخت کی عبادت، نہ سورج کی عبادت، نہ زمین کی عبادت، نہ کسی ولی کی عبادت، نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی عبادت، نہ کسی بڑے سے بڑے وزیر کی عبادت کی جائے. عبادت کی جائے تو ایک رب کی، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے آدم سے لے کے آج تک جتنے دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں ان کو پیدا کرنے والے بھی رب کی ذات ہے. اور پھر فرمایا رب کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا. اور یہی جس نے زمین کو الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے زمین کو پیدا فرمایا ہے. اسی زمین میں پتھر یہ رب کا لگایا ہوا ہے. تو معلوم کیا جب خدا کا پیدا کرتا ہے تو وہ خالق تو ہو نہیں سکتا، مخلوق تو ضرور ہے. پتھر خالق نہیں، اللہ خالق ہے. زمین کو خدا نے بنایا. اور کیسا بنایا؟ ہم نے زمین کو پلین دیکھا، ہم اس پہ چل رہے ہیں، ہم گرتے نہیں. ہم اس پہ سو رہے ہیں، ہم گرتے نہیں. ہمارے مکان بن رہے ہیں، ہمارے مکان گرتے نہیں. کیوں گریں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو اس تمہارے لیے چھت بنا دیا. پھر کیا کیا؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا. واخرج به، اور پانی کے ذریعے نکالا. من الثمرات، زمین سے پھل اور فروٹ نکالا. اب ہم اگر تھوڑا سا ذہن لگائیں، تھوڑا سا سوچیں، زمین میں جتنی چیزیں اگتی ہیں، زمین کے اندر آج گندم ہے، یہ کس کے لیے اگ رہی؟ کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ کھانے سے پاک. زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے، گندم اگ رہی ہے، چاول اگ رہا ہے، یہ سب انسان کے لیے، کیونکہ اسے انسان کھاتا ہے. زمین کے اندر ایک درخت لگتا ہے، درخت میں سے اللہ رب العزت پھل نکال رہا ہے. کیا اللہ کو پھل کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو پھل کی ضرورت نہیں. اللہ نے پھل بھی انسان کے لیے بنایا. آپ کسی پھل کو لو، کیلا دیکھو، سنترا دیکھو، سیب دیکھو، انگور دیکھو، ہر پھل کی غرض کیا ہے کہ وہ انسان کے لیے بنایا ہوا ہے. اب سورج لگا، سورج کس کے لیے؟ اگر بہت ٹھنڈی میں ہم بیٹھ جائیں، باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارے جسم پر اثر ہو جائے. ہمارے جسم پر اثر ہوگا. اثر کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کی جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارا بی پی لو ہو جائے گا، ہمیں وہ طاقت چلنے کی دے گی، ہمارے سر درد ہو جائے گی، ہمارے جسم میں پریشانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اندر بیٹھے رہیں، خدا کی قسم سورج پہ کوئی اثر نہیں، ہم پر اثر ہوگا، سورج پہ کوئی اثر نہیں. اسی طرح چاند ہے، اگر ہمارے چاند نہ ہو، نمی نہ گرے، ثمرات کی ضرور فرق پڑے. پانی ہے، اگر ہم پانی کو نہ پیے ہمارے جسم پر اثر ہوگا، پانی کو کوئی اثر نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں کیا. کھانا ہے، ہم نہ کھائیں ہمیں ضرور اثر ہوگا، لیکن کھانے کو کوئی اثر نہیں ہوگا کیوں نہیں کھائے. اس کا سارا فلسفہ یہ ہے، کھانا ہو، پانی ہو، ثمرات ہو، آسمان ہو، زمین ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کرنا ہے.
اب سوال ہے اے اللہ تو نے جب سب کچھ جانور بھی، جرید پرند بھی، سایہ بھی، سورج بھی، آسمان بھی، زمین بھی، سماوات بھی، پھل فروٹ بھی انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے بندے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا جو پتھر کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ بھی اس کو عبادت کرتا ہے، جو درخت کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ اسے بھی عبادت کہتا ہے، جو آگ کا پجاری ہے اسے بھی عبادت کہتا ہے، لیکن نہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے کیا؟ اب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پتھر کی پوجا وہ اس کے مذہب میں عبادت ہے، درخت کے آگے سجدہ وہ اس کے مذہب کی عبادت ہے، سورج کے آگے سجدہ وہ اس کے مذہب کی عبادت ہے، آگ کی پجاری وہ اس کے مذہب کی عبادت ہے، میری نماز میرے مذہب کی عبادت ہے، میرا روزہ میرے مذہب کی عبادت ہے۔ آؤ خدا کو پوچھتے ہیں اے اللہ کیا ہر مذہب کی عبادت تیرے ہاں قبول ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اے پوچھنے والے میرے نزدیک مذہب صرف مذہب اسلام ہی ہے، باقی کوئی مذہب بھی میرے نزدیک نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت وہ قبول ہے جو اسلام ہے، عبادت وہ قبول ہے جو اسلام کے اندر ہے، اور اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلا قانون، سب سے پہلی کوڑی، سب سے پہلا زنا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں تصدیق کرنا ہے کس چیز کی؟ یوں اگر میں ترجمہ کر لوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ترجمہ تو ہو گیا، میرے کو سمجھ تو آ گیا، لیکن جو پڑھے لکھے چند ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا، جو بچارے کم پڑھے لکھے تھے وہ اس لفظ معبود میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ معبود ہے کیا؟ کسی کا نام ہے کیا؟ کوئی چیز ہے کیا؟ نہیں، معبود کا معنی اصل میں یہ ہے، ارے دنیا میں پتھر ہے یہ خدا نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں لا کا معنی نہیں، معبود وہ عبادت کے لائق، اس کا مطلب پتھر بھی عبادت کے لائق نہیں، درخت بھی عبادت کے لائق نہیں، ولی بھی عبادت کے لائق نہیں، نبی بھی عبادت کے لائق نہیں، وزیر بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق اگر ہے الا اللہ، صرف اللہ عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کسی کی کائنات میں عبادت جائز ہی نہیں ہے، سجدہ جائز ہی نہیں ہے کسی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، سجدہ جائز ہو ہی نہیں سکتا، ایک اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ یہ سجدہ ہوگا کب؟ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر لی، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد گانا سننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، فلم دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اذان سن کر ہم چادر اوڑھ کے سو جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ہمارے اسلام کے خلاف زبانیں کھولے ہم خاموش ہو کے چلے جائیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ہمارے نبی پر ولی پر بھوکے ہم خاموش ہو کے سنیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام میں داخل کر کے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، وہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرنا۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں ایک مسجد ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ مسجد کھڑی کیسے ہے؟ اس کے 4 ستون ہیں، ایک دیوار یوں لگی ہے، وہ لگی ہے، چاروں طرف ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ اتنا بڑا کچھ رکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے لیے ستون کی ضرورت، چھت کو روکنے کے لیے۔ تو دین میں بھی کچھ ستونیں ہیں، اگر ہم پہلی ہی ستون میں پھیل ہیں تو اگلے ستون تک جانے کی کون سی دعوت ہے؟ نماز ہے اللہ کے احکام کے مطابق، قرآن مقدس میں کم سے کم 100 مرتبہ کے قریب آیا ہے اے لوگو نمازیں قائم کرو، اے لوگو نمازیں قائم کرو۔ کہیں اللہ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو۔ کہیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے بندے یہ نماز جو تو نماز صبح اٹھ کے پڑھتا ہے، جو نماز رات میں پڑھتا ہے، جو نوافل رات میں پڑھتا ہے، جو ظہر پڑھ رہا ہے، جو عصر پڑھ رہا ہے، جو مغرب پڑھ رہا ہے، یہ یوں ہی فالتو یا رائے گان نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے بندے یہ نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی کیا ہے آج کل؟ گانا ہے بے حیائی، زنا ہے بے حیائی، چوری ہے بے حیائی، اپنا جسم ننگا کر کے پھرنا یہ بے حیائی، بزرگوں کے ادب نہ کرنا یہ ہے بے حیائی، چھوٹے کے ساتھ شفقت نہ کرنا یہ ہے بے حیائی۔ آج دیکھیں ان چیزوں میں
نماز ہمیں کس طرح روکتی ہے. آؤ ایک بات سنا. فرماتے ہیں نماز برائی سے کس طرح روکتی ہے. ایک شخص ایک امام مسجد کا امام تھا, اس کی شادی ہوئی. فرماتے ہیں امام صاحب کی جو بیوی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. زندہ بھی رہے اور غور سے بات بھی سنیں. امام صاحب کی جو زوجہ تھی بہت خوبصورت. ایک دوسرے شخص نے اسے دیکھ لیا, اس کا دل اس پر آ گیا خوبصورتی کی وجہ سے. جب دل آیا اس نے چاہا کہ میں اس کو اپنے چکر میں پھنساؤں. بہت ہمت کی, کہیں بات نہیں کر پایا. ایک دن خط لکھا اور اس عورت تک پہنچایا. میرا دل آپ کو چاہتا ہے, میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. دیگر جو دنیائی معاملات. اب امام صاحب کی بیوی بھی آج والی بیوی نہیں تھی جس کے پاس اتنا بڑا سیٹ اور پھر واٹس ایپ اور سارا چلتا ہوا یہ چل رہی, اور امام صاحب میں لمبے خطاب فرما رہے ہیں. وہ بیوی نہیں تھی, وہ نیک 5 وقتہ نماز پڑھنے والی, نیک اخلاق, نیک خاندان کی بچی تھی. انہوں نے آستہ سے وہ خط امام صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا. حضرت ایک شخص کی طرف سے جو غیر محرم ہے یہ خط مجھے ملا ہوا ہے, لہذا اس کا جواب میں نہیں آپ دے دو. امام صاحب بھی علم والے تھے, امام صاحب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دین دیا ہوا تھا. امام صاحب نے کہا ایک کام کرو, اسی خط کے ذریعے اس کی اصلاح کر دیتے. فرمایا کیا اصلاح؟ فرمایا لکھو مجھے آپ کی تمام باتیں منظور ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, میں آپ سے محبت بھی کروں گی, جو آپ نے مجھے کہا ہے سب قبول کروں گی, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ آپ کو فلاں مسجد میں آ کر 40 دن 5 وقتہ نماز فلاں امام کے پیچھے پڑھی ہوگی. اب اس نے کہ چھوٹا سا کام ہے, 40 دن نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے اگر آپ کی محبت مل جائے تو. کیونکہ دنیا کی محبت میں گرا ہوا انسان, اس کو کیا پتا ہے دین کیا, اس کو کیا پتا ہے قبر کیا, اس کو کیا معلوم ہے آخرت میں کون سا حشر ہونے والا ہے. بس اس دنیا کی محبت میں گرا ہوا, کہیں تو چھوٹا سا کام ہے, میں تو تیرے لیے نہ جانے کیا کیا ہے دنیاوی میں آسمان کے تارے توڑ رہا ہوں, تو نماز کی بات ہے 40 دن پڑھ لوں. ادھر سے اللہ کے محبوب کا بھی وعدہ تھا جو 40 دن جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے, 40 نمازیں لگاتار پڑھے, اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے. اب اس بندے نے اس شرط کو قبول کیا, 40 دن لگاتار فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی. اب اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, رات کے گانے بھی چھٹ گئے ہیں, کیونکہ کون سی شرط رکھی ہوئی تھی؟ فجر میں امام صاحب سے پہلے آ رہا ہے, عشاء میں امام صاحب سے پہلے پہنچ رہا ہے, رات کی نیند اڑ رہی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے. 40 دن لگاتار امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی. اللہ نے دل میں ایسا نور رکھ دیا, دنیا کی محبت نکل گئی, آخرت کی محبت آ گئی. اب 40 دن کے بعد یہی شخص اس عورت کو خط لکھتا ہے, اللہ رسول کے لیے مجھے معاف کرنا, میں غلط راستے پہ چل گیا تھا. 40 دن نماز بھی پڑھی, امام صاحب کے چہرے کا دیدار بھی کیا, اللہ کے گھر کا دیدار بھی کیا, امام صاحب کے خطاب بھی سنے, قرآن بھی سنا, حدیث بھی سمجھی. بس مجھے معلوم ہو گیا کہ حشر کیا ہونے والا ہے, اس لیے جو خط میں نے لکھا تھا آپ مجھے معاف فرما دے. انہوں نے ادھر سے معافی لکھی, ادھر سے امام صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر آج مجھے وہاں سے ملی. یہ نماز, اس طرح نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے, اس طرح نماز انسان کو اچھائی پہ لاتی ہے. لیکن آج ہم کتنے بد نصیب ہیں, نمازیں تھوڑے چھوڑے جا رہے ہیں. مسجد میں آسانے رکھی کوئی بات نہیں, ہم کبھی تھکاوٹ کا بہانہ لگا دیتے ہیں, کبھی سر ماتھا درد کر رہا ہے اس کے بہانہ لگا لیتے ہیں, کبھی پیٹ درد کر رہا ہے اس کا بہانہ لگا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں لیٹ ہو گئے, کبھی کہتے ہیں ہمیں کچھ حاجت تھی. ارے یہ ساری دنیاوی حاجتیں خدا کی قسم قیامت میں نہیں مانی جائیں. آپ کی سر درد, آپ کا پیٹ درد یہ نماز کے لیے عذر نہیں ہے. آپ کی تھکاوٹ یہ نماز کے لیے عذر نہیں ہے. تھکاوٹ آپ نے اپنے لیے کیا ہے کیونکہ کمائی اپنے پیٹ کے لیے کیا. یہ تھکاوٹ عذر نہیں ہے. کل قیامت میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا, جس بندے نے نماز کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کی حفاظت کی, 5 وقت ادا کی, کانت لہو نورن و برہان و نجات یوم القیامہ, جب اس کے قبر کی باری آئے گی قبر میں یہ نماز نور بن کے کھڑی, قبر میں یہ نماز نور بن کے کھڑی. کیونکہ قبر میں تو اندھیرا, لیکن وہاں نور پیدا کرنا ہے نماز کا. فرماتے ہیں قبر میں یہ نماز نور بن کے کانت لہو نورن, نور بن کے کھڑی ہوگی. اور نور کہتے ہیں کس کو ہے؟ نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی چمکتا ہو دوسروں کو بھی چمکاتا. میرے
میرا مصطفیٰ نور ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے نور سے مدینے میں رہ کے پوری دنیا کے مومنوں کے سینوں کو چمکا رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے اوپر بلب چل رہا ہے, اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. اس کا نور ہے, یہ خود بھی چمک رہا ہے, پوری مسجد کو روشنی دے رہا ہے. بس اسی طرح یہ نماز قبر میں نور بنے گی. جب محشر میں باری آئے گی, جب اسے سوال پوچھا جائے گا, پہلی جو کوشش ہے وہ نماز کی, فرمایا قرآن, یہ وہاں دلیل بن جائے گی, یہ وہاں اللہ کے ہاں گواہی دے گی. یہ وہی بندہ ہے جس نے نیند کو چھوڑ کر, آرام کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے صبح صبح مسجد میں آیا. یہ وہی بندہ ہے جو رات میں مجھے بار بار پڑھ رہا تھا. یہ وہی بندہ ہے اپنا کام چھوڑ کر نماز کو قائم کرتا تھا. یہ وہاں دلیل بن جائے گی اور پھر نجات کا ذریعہ بن کے ہماری کوشش کرا کے زندگی میں. لیکن سرکار فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, جس نے نماز کو پابندی سے قائم نہ کیا, لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا, اس کے لیے یہ قبر میں نور بھی وَبُرْهَانًا ونجات, نہ دلیل بنے گی نہ نجات کا ذریعہ بنے گی. پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وَكَانَتْ مَعَهُ, اب اس بندے کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون وحامان وابی بن خلف. قارون, فرعون, حامان, ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ایسے بندے کا حشر ہوگا جو نماز سے کافر سو جائے. بتاؤ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے ہمارا کافروں سے حشر ہو؟ نہیں. ہر ایمان والا اپنا حشر اچھا چاہتا ہے, اپنی قبر اچھی چاہتا ہے, اپنے حشر اچھا چاہتا ہے. تو فرماتے ہیں آؤ نماز سنو. اللہ کے رسول, اس نماز میں اتنا فائدہ ہے خدا کی قسم. ہم کہتے ہیں نا, ہم روتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں, ہم روتے ہیں پیر صاحب تعویذ لکھو, ختم پڑھو. کیا کریں گے تعویذ, کیا کریں گے ختم؟ آؤ غوث پاک کی بات سنو, جس کے آپ 11ویں دلاتے ہو, غوث پاک کا نام پڑھا لیتے ہو, غوث پاک کے اشعار بول پڑھتے ہو, کوئی غوث پاک کے نام کی نعت پڑھ لے تو انعام پڑھا دیتے ہو. وہی غوث پاک کیا فرماتے ایک مرید غوث پاک کے پاس آیا, کہا حضرت میرے گھر میں بیماری ہوں, پیسہ کھو جاتا ہے, ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہوگی. غوث پاک نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا. کوئی تعویذ نہیں دیا, کوئی ختم شریف نہیں بتایا, کوئی عمل نہیں بتایا. وہ نگاہ ولایت ولی کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ نے فرمایا جاؤ گھر کے دروازے پہ پردہ لگا. آیا پردہ لگا, کچھ دن گزرے, گھر میں سارے تندرست ہو گئے, بیماری ختم ہو گئی, برکت آنا شروع ہو گئی, پیسہ جمع, مال جمع ہو گیا. جب مال جمع ہوا, خوش ہوا, نیاز اٹھائی, دوست پاک کی بارگاہ میں پیش کی نیاز. آپ نے دعا فرمائی, جو لوگ موجود تھے انہیں تقسیم کیا. لیکن بعد میں یہ شخص بیٹھا رہا, لوگ چلے گئے. کہا حضرت میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. میں بتا کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ حضرت میں آپ کے پاس آیا, آپ نے کوئی نفل نہیں بتایا, کوئی ختم نہیں بتایا, کوئی تعویذ نہیں بتایا, کوئی عمل نہیں بتایا, صرف اتنا بتایا کہ دروازے پہ پردہ لگا دو. آخر اس پردے کے پیچھے راز کیا؟ غوث پاک نے فرمایا سنو, تمہارا مکان راستے پر ہے؟ فرمایا جی حضرت راستے پہ. تمہارے مکان کا دروازہ راستے کی طرف ہے؟ جی حضرت راستے کی طرف ہے. فرمایا پھر سنو, دن میں تمہارے دروازے کے باہر سے جو راستہ ہے لوگ گزرتے تھے, نظر تیرے مکان کی طرف پڑتی تھی. کئی بے نمازی دن میں وہاں سے گزرتے تھے, بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی. بس اس بے نمازی کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر میں بیماری بھی تھی اور تیرے گھر کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی. اب یہاں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا, آخری ایک نقطہ دے رہا. اب کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے پردہ لگایا, بے نمازی کی نظر پردے پہ پڑنے لگی, اندر نہیں جانے لگی, تیرے گھر کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی, تیرے گھر میں برکت آنا بھی شروع ہو گئی. ذرا ہم اس بات کو سوچیں, ذرا غور کریں. اگر ہمارے گھر میں 5 یا 10 لوگ ہیں, 10 بھائی, کتنے نماز پڑھنے لگے؟ کتنوں کی 5 وقتہ قائم؟ ایک حاجی صاحب ہوگا یا ایک بیچارہ جو بوڑھا بزرگ تھا, اس کی 5 وقتہ قائم. باقی سب غافل ہیں نماز. اب غوث پاک کے اس قول کے مطابق اگر بے نمازی کی نظر باہر سے اندر پڑے, گھر کی برکت ختم ہو جائے. بے نمازی کی نظر باہر سے اندر پڑے, گھر میں بیماریاں آنا شروع ہو جائے, اور جس گھر میں 10 بے نمازی ہی سوئے ہوں اس میں برکت کہاں سے آ جائے, یا اس میں بیماری کہاں سے دور ہو جائے؟
سے دعا کرو اللہ ہم کو نمازی بنائے، اللہ نماز جیسی برکتیں لوٹنے کی توفیق بخشے اور غوث پاک کے اس فرمان پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ نماز کے تعلق سے اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعے بھی آپ کو کچھ باتیں پہنچائیں گے، لیکن ضروری ہے ہمارے بھائیوں کو، جتنے نوجوان بھائی یہ مسجد اس میں آؤ، نماز قائم کرو، جماعت سے نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھو گے تو 27 نماز، ایک ہی نماز ہے لیکن جماعت سے پڑھو گے تو 27 نماز۔ اور ایک حدیث میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک بار جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا تو گھر میں اگر 40 سال میں اکیلا پڑھتا رہے وہ ثواب نہیں پائے گا جو جماعت سے۔ اس لیے مسجد کا بات کرو، گھروں میں بھی 4-5 لوگ ہیں جو وہاں بھی پڑھو، جماعت سے نماز کرو، اپنے اولاد کو نماز کی طرف لاؤ۔ اگر خدا کی قسم ہمارے گھر میں نماز آ گئی، بے برکتی کبھی گھر میں نہیں آئے۔ جب بے برکتی گھر میں نہیں آئے گی تو دنیا کے جاہل پیروں سے آپ لٹو گے۔ پیر ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہیں، کامل پیر بھی ہے، لیکن لٹیرے زیادہ ہیں اس دور میں، نہ جانے کیا کیا بھراٹ کر کے آپ کا پیسہ لے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کو دکھلا کر آپ کی نظر بند کر کے آپ کو برباد کر دیں۔ جتنا پیسہ آپ وہاں دے رہے ہو، خدا کی قسم کئی پیر ایسے ہیں جو آپ کو جھوٹی چیزیں مداحی کھیل کھلا کے آپ سے پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر 40,000 کی بھینس اگر آپ کی مسجد یا مدرسے میں لگ گئی ہوتی، خدا کی قسم آپ کے نیکیوں کا معاملہ کیا ہوتا میرا رب جانتا، لیکن آپ نے کہاں دے دی، وہ کہاں بکے گی، اس کا پیسہ کہاں لگے گا، آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ اس لیے نمازیں قائم کرو، اولاد کو نماز پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو نمازی بنائے۔ اللہ پاک ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔